دوسری بات، ایک ہوتا ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک، ریاکاری، دکھاوا، شو آف، تصنع، بناوٹ، یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ آپ یہ چاہیں کہ آپ کو کوئی نوٹس کرے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دکھا کے اس طرح کہ اگلا، حالانکہ آپ اکیلے میں اس طرح نہیں پڑھتے، لیکن جب دوسرے کو دکھا کے پڑھ رہے ہیں تو یہ ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا۔ اس کو شرک خفی کہا گیا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہمارا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے، اونچی کہیے گا، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دکھاوا، یہ تصنع، یہ بناوٹ ہمارے عمل کو ضائع کرتی ہے اور ہمیں بگاڑتی ہے۔ ہم عبادت صرف اور صرف اللہ تعالی کی کرتے ہیں، یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھایا۔ اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو ایک اصول بتا دیا تھا کہ ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے لیے احتراماً کھڑے ہو جائیں، محبت سے، عقیدت سے کھڑے ہو جائیں، تو یہ تعظیم ہے مگر عبادت نہیں ہے۔ جو لوگ ان باتوں پر بھی شرک کے فتوے دیتے ہیں، انہیں ضد ہے، عناد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی گرج ہے، ورنہ وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ باتیں شرک نہیں۔ وہ قومی ترانے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ان کے نزدیک درست، ہم نبی پاک کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں وہ اس کو غلط کہتے ہیں۔ تو قیام تعظیمی ہرگز شرک نہیں ہے، واضح کیا گیا، علماء نے کتابیں لکھی، دلائل دیے، اس کے باوجود جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے شریک سے پاک ہے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کا کبھی کوئی شریک تھا یا ہے یا ہوگا، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بندے کا ایسا عمل جس میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اس سے بتایا گیا اس کو کہ ایسا کوئی عمل ہرگز جائز ہو سکتا نہیں۔ ریاکاری کرنے والے کا عمل ثواب سے خالی ہو جائے گا، دکھاوا کرنے والے کا عمل ثواب سے خالی ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ کس حد تک گیا ہے اس کی الگ بحث ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم بعض چیزیں دکھا کر کرتے ہیں مگر مقصد دکھاوا نہیں ہوتا۔ جیسے با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد آتے ہیں، مسجد آ کر ہم دکھا کر نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، مگر مقصد دکھاوا نہیں ہے، حکم کو پورا کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنا ریاکاری نہیں ہوگا، لیکن
کوئی آتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے یہ نیت رکھے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور مجھے نوٹس کریں، پھر ریاکاری ہو جائے گا۔ تو نفل چھپا کے کرتے ہیں، فرض دکھا کے ادا کرتے ہیں، مگر مقصد ریاکاری نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ریاکاری کیا ہے۔ آپ کسی کو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، کچھ مدد کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کو دیکھا جائے، 4 آدمی آپ کو دیکھیں، آپ کی فوٹو بنے چھپے، تو آپ کا مقصد دکھاوا ہے۔ لیکن آپ اس لیے دکھا کے دے رہے ہیں کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، دوسرے بھی بڑھیں، تو مقصد دکھاوا نہیں ہوگا۔ ہر بات کے لیے کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، ہمارے عملوں کی بنیاد نیت کے ساتھ ہے، دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نیت میں اگر دکھاوا نہیں تو پھر کوئی دکھاوا نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، دل و جان سے یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو پھر کوئی بھی نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، اللہ کی پیدا کی ہوئی کوئی بھی مخلوق ہو، وہ سب اس میں شامل، اللہ تعالی کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ تعالی نے نماز میں اپنے نبی پر سلام رکھا، نبی اور اس کی آل پر درود رکھا، انشاء کے ساتھ۔ انشاء کا مطلب ارادے کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ پیپر ریڈنگ کی طرح جیسے لکھا ہوا پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ ارادے کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور سن کر جواب دیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ۔ اب اللہ نے یہ کام عبادت میں رکھا ہے، تو آپ کہیں گے عبادت میں کیا اس طرح نبی پاک شریک ہو گئے؟ نہیں، عبادت پیش کی ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں، مگر بتایا یہ جاتا ہے کہ اے بندے یہ بتا تجھے میری پہچان کس نے کرائی، میرا تعارف کس نے کرایا، میرے بارگاہ کے آداب کس نے سکھائے، یہ نماز تجھے کس نے سکھائی؟ وہ میرا حبیب میری بارگاہ میں موجود ہے، تو نے عبادت میری بارگاہ میں پیش کی ہے، تو سلام کا ہدیہ ان کی بارگاہ میں پیش کر۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، اس کا مطلب نبی کو عبادت میں شریک کرنا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک حدیث شریف سنائی تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے، رات کے وقت اکیلے پڑھ رہے تھے، تو آواز کے ساتھ قراءت کر رہے تھے، قرآن شریف آواز کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا قرآن پڑھنا سنا، ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی سن رہے ہیں، نبی پاک نے ان کا قرآن پڑھنا سنا۔ صبح وہ جب سامنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو خوش الہانی عطا کی تھی اس میں سے تمہیں حصہ ملا ہے۔
تم بہت اچھا پڑھتے ہو، میں نے رات کو تمہارا قرآن پڑھنا سنا، تم بہت اچھا پڑھتے ہو۔ یہ بات ہمارے سے اختلاف رکھنے والوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھی، حوالہ دے دیتا ہوں، التکشف عن مہمات التصوف، اس میں تھانوی صاحب نے بھی اس کو نقل کیا۔ آگے انہوں نے نتیجہ بھی لکھا، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک نے جب یہ فرمایا تو صحابی نے کیا کہا؟ ہمیں کوئی کہے کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہو، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، تو ہم آگے سے شکریہ، تھینک یو کہہ دیتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ صحابی نے کیا کہا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں، میں اور اچھا کر کے پڑھتا۔ کیوں کہ آپ خوش ہوں، میں اور اچھا کر کے پڑھتا۔ تو نبی پاک نے اس پر انکار نہیں فرمایا، نکیر نہیں فرمائی، یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، نہیں۔ اب تھانوی صاحب نیچے لکھتے ہیں کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، عبادت اللہ کی، تو اس میں نبی کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں، نبی کو خوش کرنا اللہ ہی کو خوش کرنا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو واضح کر دی۔ تو بات بات پر شرک شرک کرنے والے عجیب لوگ ہیں، ان کے کہنے سے ہم مشرک نہیں ہوں گے۔ یاد رہے، اللہ کے نزدیک ہم مومن ہیں، تو ان لوگوں کے فتووں سے ہم مشرک نہیں ہوں گے۔